کئی آنسو خدا کے کلام میں سے میرے ساتھ بولیے گا. کلام کی تلاوت کے احترام کے لیے سب اپنے موقع کھڑے ہوں. کلام مقدس کی تلاوت سنیں گے. خروج کی کتاب اس کا 27واں باب. ان کے پاس بائبل مقدس سے آپ کھولیے گا. خروج کی کتاب اس کا 27واں باب. اس کی پہلی 3 آیات خدا کی خادمت کے ساتھ مل کر ہم پڑھیں گے. تلاوت سماعت فرمائیے گا. صفحہ نمبر 79. اور تو تیکر کی لکڑی کی قربان کا 5 ہاتھ لمبی اور 5 ہاتھ چوڑی بنانا. وہ قربان کا چوک گھنٹی اور اس کی اونچائی 3 ہاتھ ہو. اور تو اس کے لیے اس کے چاروں کونوں پر سینگ بنانا. اور وہ سینگ اور قربان کا سب ایک ہی ٹکڑے کے ہوں. اور تو ان کو پیتل سے مونڈنا. اور تو اس کی راکھ اٹھانے کے لیے دیگے اور بیلچے اور کٹورے اور سیخے اور انگیٹھیاں بنانا. اس کے سب ظروف پیتل کے بنانا. کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو. اس کے ساتھ دوسری تلاوت خروج اس کا 30واں باب. خروج کی کتاب اس کا 30واں باب. اس کی پہلی 6 آیات. اور تو بہور جلانے کے لیے کیکر کی لکڑی کی ایک قربان گاہ بنانا. اس کی لمبائی 1 ہاتھ اور چوڑائی 1 ہاتھ ہو. وہ چوک گھنٹی رہے اور اس کی اونچائی 2 ہاتھ ہو. اور اس کے سینگ اسی ٹکڑے سے بنائے جائیں. اور تو اس کے اوپر کے سطح چاروں پہلوؤں کی جو اس کے گردا گرد ہے اور اس کے سینگوں کو خالص سونے سے مونڈنا. اور اس کے لیے گردا گرد ایک زرین تاج بنانا. اور تو اس تاج کے نیچے اس کے دونوں پہلوؤں میں سونے کے 2 گڑھے اس کی دونوں طرف بنانا. وہ اس کے اٹھانے کی چوبوں کے لیے ہاتھوں کا کام دیں گے. اور چوبیں کیکر کی لکڑی کی بنا کر ان کو سونے سے مونڈنا. اور تو اس کو اس پردہ کے آگے رکھنا جو شہادت کے صندوق کے سامنے ہے. وہ سرپوش کے سامنے رہے جو شہادت کے صندوق کے اوپر ہے جہاں میں تجھ سے ملا کروں گا. اسی پر ہارون خوشبودار بخور جلایا کرے. ہر صبح چراغوں کو ٹھیک کرتے وقت بخور جلائے. اور زوال و غروب کے درمیان بھی جب ہارون چراغوں کو روشن کرے تب بخور جلائے. یہ بخور خداوند کے حضور تمہاری پشت در پشت ہمیشہ جلایا جائے. آمین. خدا کے کلام کے پڑھے سنیں اور قبول کیے جانے پر خداوند کی برکت ہو. تشریف رکھیے. Thank you Lord. Hallelujah. Hallelujah. آئیے زوردار تالیاں سے کریں. Hallelujah. Thank you Lord. زور سے. جتنی برکت ملی ہے اپنی اتنے زور سے آئیے. بڑے بڑے کلام کی اسی کو. Worship Lord. Hallelujah. Worship. Thank you. God bless you. تقریباً ہمارا یہ 7واں میسیج ہے آج. ہیما کے اجتماع کے اوپر, ٹیبرنیکل کے اوپر ہم کلام سن رہے ہیں. اور خداوند کی تعریف ہے کہ خداوند اپنے کلام کے ریولیشن, اپنے کلام کے بھید ہمیں بتا رہا ہے. اور ابھی کلیسیا جو ہے وہ ابتدائی باتوں کو چھوڑ کے اب کمال کی طرف بڑھنا چاہتی ہے اور بڑھ رہی ہے. ٹھوس سالڈ خوراک آپ بھی آ رہے ہیں. ابھی کلیسیا دودھ پیتی بچی نہیں ہے. ابھی کلیسیا کیا کر رہی ہے جی؟ بڑھ رہی ہے, گروتھ ہو رہی ہے. ان کے جو نسلے کے دودھ ہے اور جو سیلک ہے اس کے نمبر بڑھتے جا رہے ہیں. 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر. کیونکہ کلیسیا جب گروتھ کرتی ہے تو کلیسیا کے لیے ٹھوس غذا ہونا بڑا ضروری ہے. سو میرے عزیز پیارے بھائیوں بہنوں, گزشتہ
ہفتوں سے ہم خیمہ اجتماع کے بارے میں سیکھ رہے ہیں اور خداوند کی تعریف ہے کہ ہم نے کافی کچھ بائبل مقدس میں سے سیکھا ہے۔ آج تھوڑی سی خیمہ اجتماع کی ترتیب کو بہتر کریں گے، کیونکہ کچھ باتیں میں نے آپ کو آگے پیچھے سے بیان کی ہیں، لیکن خیمہ اجتماع میں 7 چیزیں بڑی اہم ہیں، اور 7 چیزوں میں سب سے پہلی بات آپ یہاں پر دیکھیں گے، اس خیمہ اجتماع میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے یہ دروازہ جہاں سے انٹرس ہوتی ہے۔ کون سی جگہ جی؟ سو خیمہ اجتماع کا سب سے پہلا مین حصہ کون سا ہے؟ دروازہ۔ اس کے بعد سیکنڈ، جیسے ہی لوگ خیمہ اجتماع میں دروازے سے داخل ہوتے ہیں تو ان کو جس چیز سے سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد آپ نمبر 2 پر پیتل کی قربان گاہ دیکھیں۔ آپ کا انکاؤنٹر، آپ کا سامنا اس پیتل کی جو قربان ہے اس کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے۔ کتنی ہو گئی؟ جیسے پیتل کی قربان گاہ سے آپ آگے جائیں گے تو وہ آگے دیکھیں گے پیتل کا ہاؤس پڑا ہے، جس کے بارے میں 2 سنڈے پہلے ہم نے کلام سنا، اور جیسے ہی آپ اس پیتل کے ہاؤس سے اپنے ہاتھ دھو کر آگے نکلتے ہیں تو میرے عزیز پیارے بھائیوں بہنوں، ایک بات یاد رکھیے گا، اب آپ اندر چلے جاتے ہیں، آپ دروازے سے اندر داخل ہوئے، پھر آپ پیتل کی قربان گاہ کے پاس آئے، وہاں آپ نے قربانی پیش کی، پھر آپ کہاں گئے تھے؟ پیتل کے ہاؤس کے پاس۔ اب یہ سارے کاموں سے ہونے کے بعد اب آپ اندر جاتے ہیں، اور جب آپ اندر جاتے ہیں تو اندر آپ کا سامنا ایک شمعدان سے ہوتا ہے جسے منورہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کی ملاقات جو ہے وہ ایک روٹیوں کی میز کے ساتھ ہوتی ہے۔ کتنی ہوگی چیزیں؟ 2 3 باہر ہیں اور 4 اندر ہیں۔ دروازے سے اندر داخل ہوئے 1، پیتل کی قربان گاہ کے ساتھ سامنا ہوا 2، پیتل کے ہاؤس کے پاس آئے 3۔ اب آپ اندر چلے گئے تو اندر چوتھی چیز کون سی ہے؟ شمعدان۔ اس کے بعد 5ویں چیز کون سی ہے؟ روٹیوں والی میز۔ یہ پیغام آپ نے سنے سارے؟ روٹیوں کی میز کا پیغام سنا، پیتل کے ہاؤس کا پیغام سنا، دروازے کا پیغام سنا۔ اس کے بعد چھٹی چیز جو ہے وہ ہے سونے کی قربان گاہ، جس کا ذکر میں نے آج آپ کے سامنے پڑھا ہے، چھٹی۔ اور جب آپ بالکل پاک ترین مقام میں چلے جاتے ہیں تو آپ کا انکاؤنٹر عہد کے صندوق سے ہوتا ہے، آپ کا نہیں تھا ہوتا۔ سردار کاہن سال میں 1 بار جاتا۔ میرے عزیز پیارے بھائیوں بہنوں، اب تھوڑی سی بات سے پہلے کہ ہم آگے بڑھتے ہیں، آئیے اس خیمہ اجتماع سے شروع کرتے ہیں۔ بے شمار ایماندار جو ہیں وہ بس دروازے سے اندر جانا چاہتے ہیں، لیکن دروازے سے اندر جانے کے بعد وہ چاہتے ہیں کہ پیتل کی قربان گاہ کے ساتھ انکاؤنٹر نہ ہو، ہم یہیں سے نعرے لگا کر، یہیں سے گھوم پھر کر واپس آ جائیں۔ لوگ آج چرچ میں بھی ایسے ہوتے ہیں، لوگ بے شمار لوگ جو ہیں وہ چرچ کے اندر آ تو جاتے ہیں، چرچ میں آ کر نعرے لگا لیتے ہیں، چرچ میں آ کر بلند آواز سے دعائیں کر لیتے ہیں، چرچ میں آ کر گیت تو گاتے ہیں، لیکن جب ان کو یہ کہا جائے کہ بھائی پیتل کی قربان گاہ کے پاس بھی آؤ تو تب معاملہ تھوڑا سا خراب ہو جاتا ہے۔ یہ ہے پیتل کی قربان گاہ۔ کون سی؟ یہ کہاں پر رکھی گئی تھی؟ دروازے سے داخل ہوتے ہی نمبر پہلے کس کا سامنا کرنا پڑے گا؟ اس پیتل کی قربان گاہ پر ہوتا کیا ہے؟ اس پیتل کی قربان گاہ پر خدا نے پہلی بات یہ کہی موسیٰ سے کہ تو کیکر کی لکڑی کی ایک قربان گاہ کیا کرنا؟ بنانا۔ اس کی لمبائی، چوڑائی، اونچائی کے بارے میں کیا کہا گیا؟ اس کی اونچائی 5 ہاتھ
اس کی لمبائی 5 ہاتھ، اس کی چوڑائی 3 ہاتھ ہو، اور تو اس پیتل کی قربان گاہ کو جو کیکر کی بنے گی اس کے اوپر پیتل سے اس کو منڈنا، سونے سے نہیں، کس سے؟ اور یہ قربان گاہ جو ہے یہ خیمہ اجتماع سے اندر داخل ہوتے ہی کہاں پر ہے؟ اب یہ پیتل کی قربان گاہ جو ہے جس پر کاہن قربانیاں پیش کرتے ہیں، جس کے اوپر آ کر مینڈوں کو، بکروں کو، بروں کو ذبح کیا جاتا تھا، اور اس کے جو سینگ ہیں اس پر خون لگا رہتا تھا۔ خدا نے فرمایا کہ اس پر، اس قربان گاہ پر کیا ہوتا ہے جی؟ کیا کام یہاں پر ہوتا ہے جی؟ کاہن یہاں پر آ کر کیا کرتے ہیں؟ بروں کو لیتا ہے، بروں کا خون بہاتا ہے، بروں کو ذبح کرتا ہے، اور برے کو اس کے اوپر آ کر آگ میں رکھ دیتا ہے، اور پھر یہاں کا جو منظر ہے بہت دیکھنے کے قابل نہیں ہے، لوگ اس کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، کیونکہ یہاں پر کسی کی جان نکلتی ہے، یہاں پر کوئی چل رہا ہے، یہاں پر کوئی مر رہا ہے، اور یہاں پر کوئی بے گناہ مرتا ہے۔ گناہ 2 ٹانگوں والا کرتا ہے، اور یہاں پر مرتا کون ہے؟ 4 ٹانگوں والا۔ سو یہ قربان گاہ جو ہے کس کی بنائی گئی تھی؟ پیتل کی، لوہے کی نہیں ہے، کس کی بنائی گئی ہے؟ اور یاد رکھیے میرے سنو، بائبل مقدس میں پیتل ہمیشہ ججمنٹ کو پیش کرتا ہے، عدالت ہے۔ جہاں پر پیتل ہے وہاں پر عدالت ہے۔ کلام میں لکھا ہوا ہے بائبل مقدس میں، جب اسرائیلیوں کو سانپوں نے کاٹا تو جب سانپوں نے کاٹا تو لوگوں نے فریاد کی، تو خدا نے کہا موسیٰ کیا بنا؟ ایک پیتل کا سانپ بنا، اسے بلی پر اونچے پر لٹکا، اور جو اس پیتل کے سانپ کو دیکھے گا وہ کیا کرے گا؟ سو پیتل کی قربان گاہ، کیکر کی لکڑی کے اوپر پیتل کو منڈا گیا ہے۔ پیتل ججمنٹ ہے۔ سمسون نے گناہ کیا، وہ کسی غیر عورتوں کے چکر میں پھنس گیا، اور لکھا ہے جب سمسون کو فلسطینیوں نے اس کے بال کاٹے، آنکھوں کو اندھا کیا، تو اس ذات کی کتاب پڑھ کے دیکھیے گا، سمسون کو لوہے کی بیڑیاں نہیں بنائی گئی تھی، پیتل کی بیڑیاں۔ سمسون کی ججمنٹ ہوئی ہے۔ سمسون نے اپنی مخصوصیت، اپنا بھید کسی غیر خاتون پر بھید کھول دیا ہے۔ اب سمسون جو ہے پیتل کی بیڑیوں میں اس کی ججمنٹ ہو رہی ہے۔ مکاشفہ پہلا باب لکھا ہے، یوحنا کہتا ہے پھر میں نے ایک شخص کو دیکھا، آدم ذات سا شخص ہے، آنکھیں آپ کے شعلے کی مانند ہے، اس کے بال سفید اون کی مانند ہے، اس کا چہرہ ایسے چمکتا ہے جیسے تیزی کے وقت سونے پر سینے کا سونا بند بنا ہے، اور لکھا اس کے پاؤں خالص کس کے تھے؟ پیتل کے، جو بھٹی میں دبایا گیا ہے۔ یہ اس کے پیتل کے پاؤں کی ججمنٹ کو پیش کرتے ہیں۔ اب میرے عزیز پیارے بھائیوں بہنوں، اس قربان گاہ کو پیتل کا بنایا کیوں گیا؟ اس قربان گاہ جو کیکر کی لکڑی کی ہے اس کے اوپر پیتل منڈا گیا۔ کیکر کی لکڑی کون تھا؟ میں نے لاسٹ بتایا کون تھا۔ یہ کس کو پیش کر رہا تھا؟ یہ یسوع کی انسانیت، انسانی جسمانی ذات ہے۔ انسان جو بطور انسان بن کے یسوع آیا، یسوع کے بدنی خدمت کی بات ہو رہی ہے۔ اب کیکر کی لکڑی پر چڑھانا کیا ہے؟ کیا چڑھانا ہے؟ پیتل۔ اور پیتل یہ پیش کر رہا ہے، یہ قربان گاہ جو ہے، یہ پیتل کی قربان گاہ کے اوپر جو برا ذبح ہو رہا ہے، یہ پیتل کی قربان گاہ بیسیکلی میرے عزیز پیارے بہنوں اور بھائیوں، یہ میرے اور آپ کے یسوع مسیح کی صلیب کو، اس کی قربانی کو پیش کرتا ہے کہ یسوع مسیح نے کس طور سے جب اس زمین پر آیا ہے اور وہ آپ کے لیے میرے لیے قربان کیا گیا ہے۔ یہ پیتل کی قربان گاہ یسوع کو پیش کرتی ہے۔ یہ دیکھنے والا منظر نہیں ہے۔ یہاں جب تو دیکھے گا تو کہے گا کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پر ایک بے زبان شخص مرتا ہے، یہاں پر ایک بے زبان بے عیب برا مرتا ہے۔ گناہ تو 2 ٹانگوں والا کرتا تھا، لیکن مرتا کون تھا؟ سو خدا نے کہا یہ تو بروں کے ساتھ
بچوں کے ساتھ بے انصافی ہے، لہذا خدا نے کہا اگر گناہ دو ٹانگوں والا کرے گا تو کفارہ بھی دو ٹانگوں والا ہی دے گا، اور وہ میرا بیٹا یسوع مسیح ہوگا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ تو جب کاہن جو تھے وہ پیتل کی قربان گاہ پر قربانیاں پیش کرتے تھے تو میرے عزیزو گناہ تو کیے تھے آپ نے، گناہ تو کیے تھے ہم نے، لیکن خدا نے اس صلیب پر آپ کی میری ججمنٹ کی ہے، صلیب پر آپ کے گناہوں کا انصاف ہو رہا ہے، عدالت ہو رہی ہے، اور یسوع مسیح یہ منظر دیکھنے والا نہیں ہے۔ میں بھائی بروس کل جگہ پر جا رہے تھے، رستے میں ہم نے برے دیکھے تو میں نے بھائی بروس سے کہا بھائی بروس یہ ہیں وہ برے، اور میں تھوڑی دیر کے لیے ان بروں کو دیکھتا رہا، اور برے نا گردن جھکا کے ایسے کھڑے تھے اور بڑے معصوم سے، بڑے بھولے سے، بڑے معصوم۔ یہی شخصیت میرا یسوع مسیح ہے، بالکل گناہ سے پاک، بے عیب، کوئی گناہ نہیں، کوئی بدی نہیں، دل کا صاف، دل میں محبت ہے، حلیم ہے، عاجز ہے، اور کوڑے لگتے ہیں چپ کر کے کھاتا ہے، لوگ تماچے مارتے ہیں چپ کر کے کھاتا ہے، اس کی لوگوں نے کھال ادھیڑ دی ہے، چپ کر کے سارا کچھ سہتا ہے۔ اس لیے کہ پیتل کی قربان گاہ کے اوپر جو برے سوا ہوتے ہیں وہ یسوع مسیح ہے۔ لوگ یہاں پر آنا پسند نہیں کرتے، لوگ کہتے ہیں دروازے سے باہر باہر ہو جاؤ تو ٹھیک ہے، دروازے سے باہر باہر جاؤ، لوگ کہتے ہیں یہاں آیا تو مجھے تو گناہ سے توبہ کرنی پڑے گی، مجھے یسوع کو قبول کرنا پڑے گا، اور مجھے یسوع کے ساتھ مرنا پڑے گا۔ مرنا لوگ پسند نہیں کرتے، قیمت چکانا پسند نہیں کرتے، قیمت ادا کرنا پسند نہیں کرتے، کہتے ہیں بس دروازے سے ہو کر پیر مڑ کے گیت گا کے نعرے لگا کے نکل جاؤ، لیکن جب بات ہوتی ہے اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں اور میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں، لوگ یہاں مصلوب ہونا نہیں چاہتے۔ لوگ پیتل کی قربان گاہ پر آنا پسند نہیں کرتے کیونکہ یہاں پر اینٹ جھکوانے پڑتے ہیں۔ میرے عزیز پیارے بھائیوں، کہا گیا یہ پیتل کی قربان گاہ، اس کی چوڑائی 5 ہاتھ، لمبائی کتنی ہے 5 ہاتھ، 5 کا اگر کس کی بات علامت ہے مجھے نا یاد ہو گیا رکھی دے فضل، 5 ہاتھ لمبی فضل، 5 ہاتھ چوڑی ڈبل فضل۔ یہ لکھا ہے کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت پہنچی لیکن فضل کس کی معرفت؟ کیونکہ ہم نے اس میں پایا فضل پر فضل۔ کلوری جو ہے فضل نہیں ہے بلکہ فضل کے اوپر فضل ہو رہا ہے۔ آپ کو ڈبل بلیسنگ دی ہے کلوری میں، آپ کو ڈبل بلیسنگ ہے اس پیتل کی قربان گاہ پر، اور لکھا ہے اس کی جو چوڑائی اونچائی ہے 3 ہاتھ، کتنے؟ اس کلوری پر لگتا یوں ہے کہ اکیلا یسوع مسیح قربان ہے، یسوع مسیح بدن قربان کر رہا ہے، پر نہیں، یہ 3 ہاتھ اونچائی میرے یسوع نے جان بھی دی ہے، اپنی روح بھی دی ہے، اپنا بدن دیا۔ لکھا اس نے کہا اے باپ میں اپنی روح، اور اس نے یہ کہہ کے اپنی جان، اس نے بدن بھی قربان کیا، جان بھی قربان کی، اپنی روح بھی دی ہے، آپ پر مجھ پر فضل ہو جائے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ یہاں پر آنا نہیں لوگ چاہتے کیونکہ یہ بہت تکلیف دہ عمل ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں بس دروازے سے باہر باہر نکل جاؤ، لیکن اب کوڑے کھانے کی باری ہے، قیمت چکانے کی باری ہے، جان جوکھوں میں ڈالنے کی باری ہے، جنگ کرنے کی باری ہے، کسی کے لیے جینے کی باری ہے، تو پھر لوگ کہتے ہیں نہیں، یہ پیتل والی قربان گاہ پر ہمارا کوئی کام نہیں ہے۔ لیکن لکھا ہے یسوع مسیح کے بارے میں کہ وہ بال کترنے والوں کے سامنے ایسے تھا جیسے برا اپنے بال کترنے والے کے سامنے، اور کہا گیا یہ قربان گاہ
कैसी होनी चाहिए थी? इसका साइज क्या बताया गया? 4 कोनों वाली कुर्बानगाह। कैसी होनी चाहिए? 4 कोने, और 4 कोनों के ऊपर कहा गया कि जो 4 कोनों की कुर्बानगाह है, इसके ऊपर आप क्या करेंगे? 4 कोने और 4 कोनों के ऊपर 4 सींग। और कहा गया कायरों क्या करना, जब भी तुम बर्रा ज़बह किया करो, इस चारों सींगों पर क्या लगाना? खून लगाना। ये 4 कोने जो हैं, ये चारों अतराफ को पेश करते हैं खुदावंद यीशु मसीह। अगर कभी गौर करें, यीशु को जब सलीब नीचे जमीन पर रखी गई थी, उसके ऊपर यीशु को लिटाया गया। तो एक लम्हा के जब गौर करें, ऐसा जब आइएगा इधर लेटे रहे, लेट अपनी बाहें दोनों खोलिए। अब जब यीशु को ऐसे लिटाया गया, जमीन पर लिटाया गया, तो गौर करेंगे अतराफ कितनी बन गई है? हाँ जी, मशरिक, मगरिब, शुमाल, जनूब। मेरा यीशु सब तरफ के लोगों से कह रहा है, मैंने तुम सबके जाने दी है। सर पर कांटों का ताज पहना है, पैरों में कील ठकवाए हैं, हाथों में कील ठकवाए हैं। ऐ मशरिक वालों, ऐ मगरिब वालों, ऐ शिमाल वालों, ऐ जनूब वालों, मैंने तुम सबके लिए कफारा दिया है। आओ मेरे पास आओ, जो ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हालेलुया, हालेलुया। ये 4 कोने जिनके ऊपर खून लगा हुआ है, ये 4 अनाजील को भी पेश करते हैं जिन पर खून लगा है, और चारों अनाजील के अंदर मेरे यीशु के खून का कफारे का जिक्र क्रमबद्ध किया गया है। मेरे अजीज, इस पीतल की कुर्बान का पर जब कुर्बानी चढ़ाते थे ना, तो पहली मर्तबा आग ऊपर से आती थी। कहां से? अब आग को जलाए रखना काहिनों का काम था। मज़बा पर आग बुझनी नहीं चाहिए। पहली मर्तबा उसी आग पर अपनी आग भेजता कफारे के सबब से। इससे पहले ईदे पेंटिकोस्ट आए, ईदे फसा का आना जरूरी है। इससे पहले कि आग आए, खून का बहा जाना जरूरी है। इससे पहले आग आए, ईदे पेंटिकोस्ट से पहले यीशु का कलवरी पर पीतल की कुर्बानगाह पर कुर्बान होना जरूरी है। खून के बगैर आग नहीं। सारे बोले, खून के बगैर आग नहीं। अब इस कुर्बानगाह पर लोग कुर्बान होना नहीं चाहते। लिखा रोमियो 12 अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो। हम कहते हैं अच्छा इस पीतल की कुर्बानगाह पर आना पड़ेगा, बदन कुर्बान करना पड़ेगा, खाशों को मारना पड़ेगा, और भाई ये तो नामुमकिन है। लेकिन यीशु का बंदा पुरुष कहता है इस कुर्बानगाह पर आपको अपना बदन कुर्बान करना है। मेरे अजीज प्यारे भाइयों बहनों, यकीनन हर शख्स ये कोशिश करता है कि हम खुदावन की बरकत को हासिल करें, खुदावन की सलामती को हासिल करें, खुदावन के जलाल को पाएं। अब यहाँ पर एक मंजर पेश करना चाहता हूँ। कहते कहानी है कि बहुत सारे लोग सलीब उठाकर यीशु के पीछे चल पड़े। लोगों ने सलीबें उठाई हुई थी और ये तो सलीब उतारी। एक लम्हा के सब लोगों ने सलीब उठाई हुई थी। यीशु ने पता क्या कहा था? अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो हारमोनियम बजाना सीखे। अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो तबला बजाना सीखे। क्या लिखा है? क्या कहा गया? तो हुआ क्या? उसने कहा जो कोई मेरे पीछे आना चाहे क्या उठाए? क्या उठाए? अपनी सलीब उठाए। अब क्या करे? चले जी, सलीब उठाई और चल पड़े। किसके पीछे?
کیونکہ صلیب اٹھانا آسان نہیں ہے. صلیب اٹھانے کا مطلب کیا ہے؟ دکھ سہنے ہوں گے، آزمائشوں میں سے گزرنا ہوگا، بیماریوں میں سے گزرنا ہوگا، مصیبتیں مخالفتوں میں سے. تو ہم کہتے ہیں نہیں، پتر کی قربان گاہ کو نہیں آنا. کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. ایک بندہ پتر کی قربان گاہ کے بغیر جہاں سے ہوئے اس کو کراس کر کے پتر کا ہاؤس کراس کرے، آگے جائے، پہنچے گا، مر جائے گا. اب ہوا کیا؟ کہانی کچھ یوں ہے کہ بے شمار لوگ صلیب اٹھا کر یسوع مسیح کے پیچھے چل رہے تھے. بے شمار لوگ صلیب اٹھائی ہوئی تھی. اوہ بہت وزنی ہے. جمودہ مسیح نے قبول کیا تھا، دھوکھی بڑے ہوندے جنہیں توبہ نہیں کی تھی، چنگے بڑے ٹھیک تھا، ایک پہاڑ ملتی رہ گئی. اوہ یہ بیماریاں کب جان چھوڑے گی؟ او یہ غربت کب جان چھوڑے گی؟ او بڑی ماری ہے، میں دبیا جاننے دکھاں دے وچ. خداوند نے کہا صلیب اٹھا میرے پیچھے. ایک بندے نے کیا کیا؟ وہ کہتا ہے ایسا کرتا ہوں انہوں تھلے ہو بڑھ لینا تھوڑی. یہ کرنا انہیں کیا ہلکی ہو سے انہیں بڑھ لی چک لی. کہتا ہے ہاں فون تھوڑا ٹھیک ہو گیا، وہ ٹھیک ہو گیا. وہ ابھی یہ کیا پھر بھی سیدھا نہیں ہو پا رہا. حالاتوں نے مجھے نیچے گرا دیا، کمزور کر دیا. حالات تو میرے جان نہیں چھوڑ رہے. خداوند کہتا ہے میرے پیچھے آ، صلیب اٹھا. سب چلتے جا رہے ہیں، سب چلے رہے ہیں. خداوند ایک کدو جان چھپے کی مصیبت، خداوند کدو پرابلم ختم ہو گیا، کب تو آئے گا، کب قیامت آئے گی. انہیں کیا اینج کرنا انہوں کوشش اور بڑھ رہنا. اے دیکھا ہے کون ہے توڑے جو صلیب نے کی تھی اور بڑھ رہے. انہیں کیا ہون چکنا. ہاں اب یہ ریس جب خداوند آ رہا یار ایک تھوڑی پائی لگے گے. خداوند بہت بوجھ ہے، میرے بیٹے میری بیٹی چلتی آ، میرے پیچھے چلتے آ. بہت خدا یہ حالات نہیں جان چھوڑ رہے. اب نئی پرابلم آ رہی ہے، اب لوگ مخالفتیں کر رہے ہیں، اب لوگ مجھے چھوڑ گئے ہیں، میرے اپنے بھی چھوڑ گئے. یہ کیسا بوجھ ہے، یہ کیسی پرابلم ہے. میں جو کرنا تھوڑی جی اور بڑھنا پتہ نہیں کی تھی اور بڑھ رہی ہے. کہتا ہے پریز کون ٹھیک ہے، کون کی ہے، کون ٹھیک ہے. ریس زندگی ہے، شکر خدا کا. کیونکہ اب اس نے اپنی زندگی میں دنیا داری کو لے لیا ہے. اس نے صلیب کا بوجھ، صلیب کے سبب سے آزمائشوں میں سے نکلنے کے لیے دنیا کے ساتھ دوستی کر لی ہے، دنیا کو اپنا لی ہے، دنیا کے کام، دنیا کے اس میں سارا کچھ کر رہا ہے. کہتا ہے بس تو آپ کو جا کے گیت کو گانا کرے گا، باقی سیٹ موڑے دی. ہیلیلویا، پریز خداوند آپ کا شکر ہے. پریز ہیلیلویا. تو آئے جناب نعرہ بازی کی تھی، پانچوں پھر سوال وہی پٹھے کانا گلوچ فلما گلا کب سارے. اب بالکل قریب آنے والا وقت ہے. اور ہوا کیا؟ اب یہاں پر دیکھیے گا ایک وقت آ گیا یسوع، اب اس کے آگے نئی زندگی کا آغاز ہے. سب لوگ اپنی صلیب کا بوجھ اٹھا کے چلے آئے. یسوع نے کہا جاؤ اب اس کھڑا کے آگے، اس بڑے کھڑے کو گزرنے کے بعد، اس بڑی آزمائش میں سے بڑے جھٹکے کے بعد گزرنے کے بعد اب نئی زندگی ہے. قرآن کیسے ہے؟ جن کے پاس صلیب پوری تھی، یسوع نے کہا اپنی اپنی صلیب کو اس کے اوپر رکھو. کیا لکھا ہے؟ اوپر رکھو اور اس کے اوپر سے کیا کرو؟ گزر کر میرے پاس. جنہوں نے اپنی زندگی میں پوری مصیبتیں اٹھائی ہیں، کمپرومائز نہیں کیا دکھوں کے ساتھ، کمپرومائز نہیں کیا حالات کے ساتھ، کمپرومائز نہیں کیا دنیا کے ساتھ. کہا دکھ سہنے قبول ہے، آزمائشیں قبول ہے، غربت قبول ہے، بیماری قبول ہے. ہم صلیب کو نہیں ہلکا کریں گے، صلیب کو نہیں کم کریں گے، دنیا کے ساتھ کمپرومائز نہیں کریں گے. یہ تو صلیب رکھ
اگلے پاس سے نکل گئے. اب پیچھے کون اور ایسے ہے جی؟ کیڑا ایماندار ہونے سے پیچھے بہ کے روز لگ پیا. میری تو سلیب نہیں پوری ہو رہی, میں تلاش ہی کٹ رہی اس بھائی. وہ خداوند کیسے گزروں گا؟ سارے چلے گئے. خداوند ایلڈر صاحب بھی نام گئے, ڈیکن صاحب بھی نام گئے, خدا پرانی بہن بھی نام گئی, لیکن تو نے دنیا کے ساتھ کمپرومائز کر رکھا تھا. گناہ بھی کرتا تھا, بدی بھی تھی, نافرمانی بھی تھی. اب تجھے یہاں پر رونا پڑے گا. پیتر کی قربان گاہ سے گزرنا ہے تو پھر زندگی میں داخل ہونا ہے. کمپرومائز, نو کمپرومائز. اپنی سیوا نہ بڑھو. ہاللیلویا. جو کوئی میرے پیچھے آئے, کیا اٹھائے؟ انہوں کو پائے نہ کرتے. یہ سلیب میرے یسوع نے بھی تو اٹھائی تھی کہ نہیں؟ چوکلے سے کہ نہیں؟ اینڈی جان لیا سی کئی باری دیکھ پیا, پھر اٹھے ہیں. بڑا بوجھ تھا, کوڑے بھی لگ رہے ہیں, تماچے بھی, کالی بھی, ٹھٹے بھی مارتے ہیں, لیکن وہ کلوری کا بوجھ اس کا نہیں تھا. اسے معلوم تھا یہ میرے بچوں کا بوجھ ہے, اس میں میرا کوئی بیٹا ہے, اس کی پتی ہے, کسی کی بیماریاں ہے, لیکن وہ ہر بار گرتا گرتا سنبھلتا کلوری کو لیا اور جا کے کلوری کے مقام پر چڑھ گیا. اور کلام لکھا ہے جب زمین پر چڑھ گیا کہتا ہے اٹ از فنش, اٹ از فنش. اور میں نے کلوری پر اپنے لوگوں کے گناہ مٹا دیے ہیں, بیماریاں ختم کی ہے. اب جو کوئی پیتر کے ساتھ کو دیکھے گا, تمہاری ججمنٹ میں نے کر دی ہے کلوری پر, کچھ نہیں کرنا. اس کو دیکھو, سانپ کے کٹے شباب آ رہے ہیں. کیوں جی؟ یہاں سے گزرنا اچھا کہ نہیں؟ کیوں جی؟ یہ سیوا بڑھ لائیں گے, واٹ چھوڑو. جوں دے یسوع کو قبول کیتا, کدی کوئی ڈگ پیندا, کدی کوئی بیمار. او بھائی ڈونٹ وری, ان دکھوں کو سہ کر ہی آسمان کی بادشاہی پر جائیں گے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. وہ شہد کھانا ہے, ہاں جی اچھا لگتا ہے شہد کھانا, تو شہد کھانے سے پہلے تجھے شیر مارنا پڑے گا. سمسون نے شہد کھایا تھا, کھاتا سی کہ نہیں؟ ایمی نہیں کھاتا. اس کو پیچھے شیر ماریا سو, شیر مارا اور لکھا شیر کے پنجر میں سے کیا نکلا. اور جب اس نے اس شہد کو لیا, اس کو یاد ہے انہوں میں ہی ماریا ہے, اس کو میں نے کیا ہے. اب مجھے شہد کھانا اچھا لگتا ہے, شہد کھانا ہے, شیر مارے, پھٹا لینی ہے, خدا کو جلال دینا ہے. تو پھر پیتل کی قربان گاہ سے کیا کرنا ہے کہ بارہ باری ٹھیک ہے. کیوں جی؟ یہاں سے گزرنا ہے کہ نہیں؟ اوپر قربانی دینی چاہیے کہ نہیں؟ اب بول چھوڑو. مارٹن لوتھر کہتا ہے کہ 3 باتیں میرے لیے بڑی سرپرائز ہوگی. 3 باتیں. کیا کہا مارٹن لوتھر نے؟ 3 باتیں میرے لیے کیا ہوگی؟ سرپرائز ہوگی. کہتا ہے پہلی بات, ایک سرپرائز جو چیز مجھے پریشان کرے گی اور میں بڑا شوق ہوگا جب میں آسمان پر جاؤں گا اور میں آسمان پر جا کے یہ دیکھوں گا کہ جن کو میں توقع کرتا تھا وہ آسمان پر آئیں گے. تو آتے ہیں وہ کدھر؟ میں تو کہیں اندر بشیر صاحب ہی ہوں گے, لبا کے ہے. میں تو کہنے سے ٹکن جویل بھی نہیں ہوئے گا, کوئی نہیں. میں تو سمجھنے لگا مجھے عثمان بھی ٹھیک ہے گا, کوئی نہیں. کہنا سرپرائز ہوئے گا میرے واسطے, وہ کدھر گئے وہ؟ میں تو سمجھتا تھا پولوس صاحب نہیں ہوں گے, میں سمجھتا تھا یہ بہن بھی ہوگی, وہ کدھر ہیں؟ یہ میرے لیے کیا ہوگا؟ ارے بول کی رہے گا میرے سے یار, کتنے گئے اٹھتے کوئی نہیں. خداوند کدھر ہیں؟ فرشتے کہاں ہیں؟ وہ تو نہیں.
منو تے پورا پتا سی نال ہی تے ہونگے میرے تے میں اس سے کی گل ہوئی ہے کہ میرے واسطے سرپرائز. کہ دوسری بات سرپرائز کیا ہوگا میرے لیے؟ جن کے بارے میں توقع نہیں کرتا تھا وہ ہوں گے وہاں پر. وہ ایوی باجی نہیں رہی. میں کہنا یہ نہیں چاہتے انہوں کی دیتا ہے وہ ایک کی پرگینوں تھی رہی وہ اچھا بھائی بابر تھی انتی تو سیوی نہیں ہے. ہاں اچھا بہن تو بھی ہوتی کیا بات ہے جی بھائی اس کے اندر تو سیوی نہیں ہے. ہاں جی میں بھی تھے بھائی کرسیاں یہاں مار کے رکھی ہے نا تجھے پیچھے میں تو اچھا جاؤ اوپر کیا بات ہے بھائی ہر بھی داری ہے وہ بھی تھے. تو میرے واسطے کی ہوئے گا جن کے بارے میں سوچتا تھا وہ نہیں جن کے بارے میں نہیں سوچتا تھا وہ کیا ہو گیا. یہ میرے واسطے کی ہوئے گا ہے سرپرائز. آخری سرپرائز کیا ہوگا میرے لیے وہ میں بھی اس مانتے وہ میں بھی آ گیا او پریز دی لارڈ او بٹ یہ میری کوئی لیاقت نہیں میری کوئی خوبی نہیں میری کوئی نیکی نہیں یہ پیتر کی قربان گاہ کا مسئلہ ہے اس کی برکت ہے صلیب کی قدرت ہے کیا میں آسمان پر ہاللویا ہاللویا اے وہی شفقت ہے خداوند کا شکر کرو اس کی شفقت اپنی ہے. خداوند تیرا فضل میرے لیے اور دسو کیڑا سرپرائز ٹھیک ہوگا. میں بھی سمجھ منو میں نہیں لگ رہا وہ کتے گئی میری ٹیم نال باجا مارن ڈئی ہے خداوند کلیو انہوں ڈوب کے سڑک دے ہاں خداوند میں تے ایڈر ساں میں تے پادری ساں میں تے فلان ساں. یاد رکھیے آپ کی کوئی خوبی کوئی لیاقت کوئی ہدیہ کوئی آپ کی قربانیاں یہ فضول ہیں اس لیے کہ سب کچھ میرے یسوع کی قربانی سے ممکن ہے. ہاللویا. پیتر کی قربانیاں سے گزرنا آتی ہے. جو بھی دروازے سے آئے گا سب سے پہلے سامنا کس سے کرنا پڑے گا؟ اب بھائی آگے نہیں جانا. اگر آگے جانا ہے تو میرے ساتھ کلوری پر مرنا ہوگا تجھے. آگے جانا ہے پاک تین مقام میں جانا ہے حضوری انجوائے کرنی شکانہ گلوری لینی ہے تو تجھے میرے ساتھ صلیب پر کیا کرنا ہوگا. خداوند کوئی اور رستہ نہیں نہ کوئی اور رستہ ہے. رستہ وہ ایک دفعہ کہا جاتا ہے فردوس کے دروازے پر فرشتہ کھڑا تھا اور بہت سے لوگ دروازے کے پاس آ رہے تھے. ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے اے مرد خدا دروازہ کھولیے فردوس کا. کہتا ہے کوئی نشان کوئی ایسی بات بتاؤ. جی میں چرچ میں ایلڈر تھا اور کچھ میں چرچ میں بڑی دعا بھی کرتا تھا اور کچھ میں چرچ میں دائرگی بھی دیتا تھا اور کچھ بس یہی تھا. کہتا ہے سارے پیٹ اگلے والا آئے مرد خدا فردوس کا دروازہ کھولیے کوئی نشانی کوئی پروف دو. میں چرچ میں صفائی کرتا تھا میں چرچ میں لوگوں کی مدد کرتا تھا بیواؤں کو راشن دیتا تھا. کوئی اور نہیں سارے لوگ آتے گئے نیکیاں بتاتے تھے ہدیے بتاتے تھے دعائیاں بتاتے تھے دعائیں بتاتے تھے نمازیں بتاتے تھے. میں یہ کرتا تھا میں وہ کرتا تھا. ایک بڑھیا چھڑی پکڑ کے آئی کہتی ہے مرد خدا دروازہ کھولو فردوس کا. اے بڑھیا کوئی نشانی کوئی سائن دو. کہتی ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے بس ایک نشان ہے میں اپنے محبوب یسوع کے خون سے دھلی ہوں. دروازہ کھلتا ہے اے خاتون یہ دروازہ آپ کے لیے کھلا ہے اس لیے
है जी, पारंपरिक सीखे अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए क्या करो। और आपको पता है ये कुर्बानी का कहां पर बनी हुई थी? शहर में। कहां बनी थी? पाक तीन मकाम में नहीं है, पीतल वाली कुर्बानी का शहर में है। शहर से मुराद है जहां गैर कौमें भी आएंगी, जो कोई ईमान लाए। क्या लिखा है? ऐ यहूदियों, यूनानियों, पारसियों, सारे मजहब के लोगों, आओ इसको कबूल करो। आगे पाक कई मकाम में आपको वेलकम है। हालेलुया, बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और कहा गया था इस कुर्बान गाह पर आग दायमी जलती रहनी चाहिए। आग बुझने इसकी आग जलती रहे, कुर्बानी इस पर जलती रहे। और मेरे यीशु का लहू आज भी ताजा है, आज भी जिंदा है, आज भी गर्म है, आज भी शादमानी से लोगों को धोता है। मरने के बाद गौर कीजिएगा, लोगों का खून गर्म नहीं रहता। अस कहते हैं जिस्म ठंडा रहते हैं, जिस्म क्यों है? ਇਹਦਾ मतलब है ਇਹਦਾ खून मर गया है, बंदा मर गया है, बट मेरे यीशु का खून आज भी गर्म ही थे। हालेलुया, उसका खून आज भी, जो चश्मा कलवरी से बहता है वो आज भी पापों को क्या करता है? आज भी। सो मेरे अजीजों, आइए मरना जरूरी है, पीतल की कुर्बान गाह पर आना जरूरी है, और इस बर्रे को अपना निजात दहिंदा कबूल करना भी क्या है। उतने लोग जो शरीर को आज काटना चाहते हैं, बढ़नी है तो बढ़ छड़ो, दुखा को घटाना है तो घटा लो। मुझे किसी बंदे का पैसा भी यार है कि ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ कभी कोई बीमार, कभी कोई बीमार, कभी कोई बीमार, कभी कोई टेक पैंदा है। मैं कहा भाई स्लीप चुकी है, की चुकी है, स्लीप चुकी है, नहीं असली ठीक ठाक ना। मैं कहा वहाँ बढ़ रही है वहाँ की किधर है? हाँ चुकी है, इसलिए कभी कोई बीमार, कभी कोई टेक पैंदा है। हो मैं तो बिल्कुल ठीक है, शुक्र है भाजी, बड़ा करम है खुदा का। हाँ तो बड़ी जिंदगी है, हो ईमानदार, हो बलीवर, और वो दुखों में से ना गुजरे, नामुमकिन है। तुम दुनिया में दुख उठाते हो, लेकिन खाता जमा रखो, मैं दुनिया पर गालिब आया हूं। हमको मालूम है खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए सब चीजें मिलकर मोहब्बत भलाई को पैदा करती है। आइए इस कलवरी को थाम लें, इस शरीर को थाम लें। एक दफा किसी समंदर में लोग डूब रहे थे, जहाज टूट गया और एक लकड़ी नुमा इस तरह की लकड़ी पानी में तैर रही थी, और किसी ने आवाज दूर से, शरीर को पकड़ लो तो बच जाओगे, शरीर को पकड़ लो तो क्या करोगे। स्कॉटलैंड में एक चौराहे का नाम है क्रॉस चौक। क्या नाम है उसका? क्या नाम है? इस तरह का एक चौक था स्कॉटलैंड में। ये क्रॉस चौक था जहां से 4 सड़कें निकलती थी। एक बच्ची गुम हो गई, और बच्ची गुम हो गई तो उसको पुलिस वालों ने पकड़ लिया। पूछा बेटा तो कहां से आई है, कौन है? तो उसको नहीं था मालूम। सिपाही उसको लेकर घूमते रहे, क्या ये तुम्हारा घर है, क्या ये तुम्हारी गली है, क्या ये है। अब बच्ची को वो काफी सुबह से शाम तक फिराते रहे, और आखिर जब ये सफर करते करते इस चौक में पहुंचे तो बच्ची ने हाथ छुड़ा ली, कहते हुए छोड़ दे, अब मैं अपने घर चली जाऊंगी, क्योंकि मुझे मेरे घर का एड्रेस मालूम है। अब भटके हुए लोगों, तमाम लोग जो भटके हुए हैं, क्रॉस के पास आ जाएं, अपने घर पहुंच जाएंगे। शरीर के पास आ जाए, भीतर के मजबा के पास आ जाए,
اس کے قدموں میں آ جائیں، ججمنٹ ختم ہو جائے گی۔ ہاللیلویہ۔ کتنوں کو یقین ہے کہ وہ آسمان پر جائیں گے؟ آ چکو دسو تو آ چکو، کتنوں کو یقین آسمان پر جاؤں گی؟ چپا بھیا اینڈ کی گل ہے، اب وہ کوئی نہ ریول سے بول رہے ہے نا، یہ نہیں ایکٹ کر دے۔ کتنوں کو یقین ہے کہ ہم آسمان پر جائیں گے؟ ہاں یہ دیکھیں ایسے ایمانداروں کا نشانیاں۔ کیوں ہمیں یقین ہے؟ اس لیے یقین ہے کہ بس جو اب مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم ہے۔ جتنے یہاں سے گزر کر جاتے ہیں ڈیفینیٹلی ان کا حق ہے شکائنا پریزنس کے اندر داخل ہونے کا۔ سو کن کو یقین ہے کہ میں آسمان پہ اکیلے کے؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہم جائیں گے کہ نہیں، پر مجھے تو پتہ ہے ہم جائیں گے کہ نہیں؟ جائیں گے۔ کہاں پر؟ سلیمان کٹ کے پوری ہے۔ اب ایک رہیو دکھ آیا، مصیبت ہے، بولے میرے کتنے باس ہے، کون میرے مدد نہ گئی؟ پیسے تو ہے گئی، کوئی بات نہیں، یہ دکھ بدن میں ہے، یہ بیماریاں بدن میں ہیں، یہ شوگر، یہ بی پی، یہ یرکان، یہ ہیپاٹائٹس، یہ آنکھوں کی مسئلہ ٹانگوں کا، یہ سارا کچھ بدن میں ہے۔ ڈونٹ وری، یہ بدن میں ہے، لیکن جب یسوع زندہ ہوا تو بدن جلالی تھا۔ آنکھیں بند کریں، سروں کو جھکائیں۔ اس کا دوسرا حصہ سونے کی قربان کا نیکسٹ سنڈے ہم اس سرمن کو سٹارٹ رکھیں گے۔ آئیے، ہم نے ابھی تک دروازہ، پیتل کی قربان کا، پیتل کا ہاؤس، سونے کا شمعدان، سونے کی روٹیوں کی میز اور عہد کا صندوق، یہ 6 چیزوں کا مکاشفہ ہم جان چکے ہیں۔ لاسٹ ریولیشن سونے کی قربان کا جو پاک ترین مقام اور پاک مقام کے پردے کے پاس ہے، ہم اس کے بارے میں جب تک مائک میں اچھے تب تک کوشش نہیں سمجھتا نہ کسی۔ نیکسٹ سنڈے ہم اس کے بارے میں جانیں گے۔ نیکسٹ سنڈے ہم سونے کی قربان گاہ کے بارے میں جانیں گے۔ ہم اب ترتیب بنائیں گے۔ خیمہ اجتماع میں سب سے پہلے داخل کہاں سے ہونا ہے؟ ساتھی بات آ چاہیے، سارے بولو سب سے پہلے داخل کون ہے؟ سارے بولے دروازہ۔ دروازہ دروازہ کون ہے؟ نہیں آئیں گے، یسوع نہیں بولی تھے۔ دروازہ کون ہے؟ کون ہے؟ دروازے سے اندر گئے تو پھر کہاں پر پہنچ گئے؟ پیتل کی قربان کا۔ یہ کون ہے؟ یسوع مسیح کی صلیب ہے۔ وہاں سے آگے تو آگے کیا تھا؟ پیتل کا۔ یہ کیا چیز ہے؟ جتنوں نے مسیح کو قبول کیا تو بسمہ یہ مسیح کو کیا کیا؟ پہن لیا۔ اب میں اندر پردے سے نہ جاؤں، اندر میز پڑی ہے روٹیوں والی، وہ کون ہے؟ جو میرا بدن کھاتا ہمیشہ کی زندگی کیا ہے؟ ادھر دیکھا تو شمعدان تھا۔ شمعدان کون ہے؟ دنیا کا نور میں ہوں۔ اب آگے گئے تو اگلا جو ہے سونے والی قربان کا، اس کے بارے میں نیکسٹ سنڈے، اور جب اس کو کراس کر کے اندر پردے سے اندر بڑھ گئے تو پیچھے کسی والا عہد دا، لیکن عہد صندوق تک جان واسطے ایتھے آنا پھر ضروری ہے۔ اینڈ لاسٹ پردے نے پیچھے کیے، بولو پردے پیچھے کیے تے پردے باہر کیے، عہد قربان کا۔ یہ تو اگلے بار چلیں گے تو میرے یسوع نے کیتا، پھر جویں خدا دے جائے گا۔ آنکھیں بند کریں گے، سروں کو جھکاتے ہیں۔
اور آئیے مبشر آصف ریحان کے ساتھ مل کر